آج کا لیکچر طنز کے حوالے سے ہوگا، سٹائر اس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر طنز و مزاح ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اچھا، کچھ خاص معنی میں تو بہرحال اس میں مماثلت بھی ہے اور اس میں کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں، مشترک بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ مزاح اور ظرافت سے مختلف ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مختلف لغت دیکھیں تو لفظ طنز کے لیے بہت سے متبادل الفاظ ملیں گے، اس سے اصل میں مدد ملے گی ہمیں کہ طنز کہتے کس کو ہے۔ کہیں ملے گا پھکڑ پن، کہیں ملے گا تان، لان تان، پھبتی، فحاشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، رقیق اور پست حملہ، یا حجو، ہزل، نوک جھونک، اور مغلظات، ٹھٹھول، یا استہزاء، سب و شتم، یا حجو ملیح، تضحیک، تعریض، تمسخر، تنقیص، یا اس طرح کے بہت سے معنی آپ کو ملیں گے۔ تو جب ان معنی پر آپ غور کریں تو ذرا سا طنز سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ طنز کا مزاج، طنز کی نوعیت کیا ہوتی ہے، طنز کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کو اگر آپ انگریزی میں سٹائر کہتے ہیں تو یہ لفظ سٹائر کا اصل میں یہ ستورا ایک لفظ ہے، یونانی لفظ ہے، جس میں ایک ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس میں بہت پست اور رقیق قسم کے طنز اور گویا کہ لان تان سے لبریز بحر استعمال کی جاتی ہے اور رقیق قسم کی لے ہوتی ہے اس کی، تو وہاں یہ روایت عام ہے، اس لیے وہاں اس لفظ ستورا سے یہ سٹائر آیا ہے۔ طنز اصل میں اگر کہا جائے تو ایک حجو و ہجا جو ہے، یعنی ایک کسی کے بارے میں تضحیک کرنا، تحقیر کرنا، لعن طعن کرنا، بہت بے ہنگم یا مضحکہ خیز قسم کے واقعات یا حالات پر جب کوئی چیز بہت بے ہنگم ہو، مضحکہ خیز ہو، ایسی صورتحال ہو جو بہت بے ڈھب قسم کی ہو، تو اس پر جب جذبہ نفرت کا اظہار کیا جائے یا حقارت آمیزی اختیار کی جائے تو یا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو، ایک ایسی تحریک پیدا ہو جس سے اس صورتحال یا اس شخص یا اس پوری بے ہنگم جو کچھ ہوا ہے اس پر جب ایک استہزائی کیفیت پیدا ہو تو بہرحال اس جذبے کو یا اس تحریک کو یا اس صورتحال کو ہم جب اس تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو طنز کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر طنز کو سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ میرے خیال میں کچھ اہم ڈکشنریاں، کچھ اہم انسائکلوپیڈیاز، کچھ اہم فرہنگوں کا سہارا لیا جائے تو وہاں سے زیادہ کھل کر سامنے آئے گا کہ اس کو مزاح سے اور ظرافت سے الگ کس طرح کیا جائے۔ ایک اہم ڈکشنری ہے ویبسٹرس تھرڈ نیو انٹرنیشنل ڈکشنری، اس میں جو تعریف بیان کی گئی ہے، ایسی ادبی تخلیق جو انسانی اور انفرادی کمزوریوں، بے وقوفیوں، حماقتوں، کمیوں اور خامیوں کو تنقید یا برائی یا مذاق، ٹھٹول، تہذیب یا مضحک تضمین، جس کو پیروڈی کہتے ہیں، کے ذریعے سے روکتی ہے، اور جو اپنی تنقید، برائی یا کہہ لیجئے کہ ایک خاص اسلوب میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے تو اس کو طنز کہتے ہیں، ایسی تخلیق کو۔ یہ تعریف جو ہے ویبسٹرس تھرڈ نیو انٹرنیشنل ڈکشنری میں بیان کی گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا جو مشہور انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی بات کہی گئی ہے کہ جس میں کسی فرد یا بنی نوع انسان یا مکتبہ فکر
کی کمزوریوں، برائیوں اور بد اخلاقیوں کی اصلاح کے خیال سے اس کو تضحیک یا تمسخر کا نشانہ بنایا جائے تو اس کو طنز کہتے ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا امریکانا کا خیال ہے۔ میریڈتھ ایک اہم نقاد ہے، وہ کہتا ہے کہ کب ہم طنز کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں مزاح کے مقابلے میں۔ بہت پیاری بات وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مضحک شے، ایسی چیز جو مضحکہ خیز ہو کوئی چیز، جب آپ کسی مضحک شے کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس مذاق میں جذبہ ہمدردی ختم ہو جاتا ہے سرے سے، تو آپ گویا طنز کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں جذبہ محبت، جذبہ ہمدردی قائم نہیں رہتی۔ تو گویا کہ کہا جانا چاہیے کہ طنز میں اور مزاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مزاح میں، بعد میں ہم آئیں گے تفصیلی گفتگو کریں گے، مزاح میں جذبہ ہمدردی، جذبہ محبت اور شگفتگی اور فرحت کی کیفیت رہتی ہے، لیکن یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کا اثر یا اس کی کیفیت نشتریت کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس کو ہدف بنایا جائے طنز کا تو وہ ایک چبھن محسوس کرتا ہے، اور ایک تلخی، ایک چوٹ، ایک ضربے کاری یا ایک تیکھا پن کہہ لیجئے، ایک شدت اور زہرناکی ہوتی ہے طنز میں۔ طنز میں ذرا بھی کوئی مثبت شگفتہ پہلو نہیں ہوتا، وہاں حملہ، جارحانہ حملہ ہوتا ہے۔ اس کو سرجری کے بجائے پوسٹ مارٹم کہنا زیادہ بہتر ہوگا، جہاں سیدھے سیدھے چیر پھاڑ ہوتی ہے، کاٹنا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے طنز نگار کا عمل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ عمل اصلاح کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی صورتحال یا کوئی معاملہ، کوئی انسانی معاشرہ ایک ایسے دور سے گزرے جہاں کہنا چاہیے کہ قدروں کی پامالی ہو، جہاں انسانیت ختم ہو رہی ہو، جہاں اخلاقی رویے بدل رہے ہوں، تو وہاں شدت اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں تاریخ میں یہ عمل بار بار ہوا ہے، خاص طور سے بڑی بڑی طاقتوں اور اقتدار اور مقتدرہ کے سامنے یہ رویہ اختیار کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، جس کی سب سے بہترین مثال ہماری تاریخ میں، ادبی تاریخ میں جعفر زٹلی کی ہے۔ فرخ سیر کو کھڑی کھوٹی سنانے والا، شاہ عالم کو کھڑی کھوٹی سنانے والا اپنی شاعری کے ذریعے، اور ان کو بہرحال اس کی سزا ملی، اس کا قتل کیا گیا، اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ نکال ایک بہت بڑا محقق ہے، مغربی محقق ہے اور نقاد ہے، وہ بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ طنز اس حد تک تلخ ہو سکتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ظرافت نہ ہو، مزاح کا پہلو نہ ہو، تفریح کا یا شگفتگو کا عنصر نہ ہو، شگفتگی کا کوئی شائبہ نہ ہو اس میں۔ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے طنز بہت تیکھا وار کرتا ہے، اس میں کوئی اخلاقی درس کا احساس نہیں ہوتا، اس میں رحم، نرمی، ہمدردی، اس کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ ہر فرد انسانی کی جسمانی بناوٹ پر بھی کبھی کبھی ظالمانہ انداز سے حملہ کر سکتا ہے۔ وہ یہاں تک اتر آتا ہے طنز نگار، کسی کے حلیے، کسی کے ناک نقشے پر بھی وہ جارحیت کے ساتھ اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور انسانی سیرتوں پر بھی وہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ کیفیت طنز نگار کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک اہم شدت پسند طنز نگار کے طور پر میں مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی مانتا ہوں۔ ان کی تقریروں میں، ان کے خطابات میں، یا الہلال اور البلاغ کے کالموں میں انگریزوں کے حوالے سے اور علماء سو کے حوالے سے، غلامانہ ذہنیت کے حاملین کے حوالے سے جس طرح شدید اور جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے مولانا نے، وہ بھی طنز ہے، مزاح کا کوئی عنصر اس میں نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی جب معاشرہ بے حس ہو جائے تو اس نشتریت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹھیکرے ایک بہت بڑا محقق ہے، نقاد ہے مغربی،
وہ کہتا ہے کہ طنزیہ ادب حتی الوسیع زندگی کے ہر شعبے میں ناقدانہ نظر ڈالتا ہے، اور مکر و فریب، رعونت، منافقت، حق و باطل کے خلاف اس طور پر جہاد کرتا ہے، ناحق اور باطل کے خلاف اس طور پر جہاد کرتا ہے ایک طنز نگار کہ بالآخر ہمارے جذبات مرحمت و محبت یا نفرت و حقارت کو تحریک ملتی ہے۔ ایک طنز نگار کا مقام یہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا سلیمان اطہر جاوید ایک اہم ہمارے یہاں انشائیہ نگار ہیں اور نقاد ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ طنز نگار دراصل تمدنی نقاد ہوتا ہے، وہ ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہماری اقدار، ہماری معاشرتی گویا کہ برائیاں اور انسانوں کے اندر جو درندگی آ گئی ہے، سفاکیت آ گئی ہے، اس پر ایک جس طرح اس کو پوسٹ مارٹم کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، جس طرح حملہ کرتا ہے، تو اس کا مقصد دراصل اس معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو تمدنی نقاد انہوں نے کہا ہے اس کو، بعض لوگوں نے مصلح بھی قرار دیا ہے، اصلاح کار بھی قرار دیا ہے۔ تو طنز نگار جو ہے بنیادی طور پر اس کا سروکار حیات و کائنات کی ناہمواریوں سے ہے، بے ہنگم پن سے ہے، اقدار شکنی کو وہ محسوس کرتا ہے، تہذیبی شکست و ریخت کو محسوس کرتا ہے، اور اس پر شدید چوٹ کرتا ہے۔ اس کا مقصد دراصل معاشرے کی اصلاح ہے۔